السلام علیکم کلاس 5۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ آج ہم اپنے دوسرے سبق کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اپنی اردو کی بک اوپن کیجیے۔ اپنی اردو کی بک کا صفحہ نمبر 67، سبق نمبر 12۔ بچوں، آپ نے مغل بادشاہ اکبر اور ان کے 9 درباریوں کے بارے میں بہت سی کہانیاں پڑھی بھی ہوں گی، دیکھی بھی ہوں گی۔ ان کے 9 درباریوں میں سے ایک درباری جو اپنی اعلیٰ ذہانت کی وجہ سے بادشاہ کے بہت چہیتے اور لاڈلے تھے، اور ان کا نام تھا بیربل۔ ہمارے سبق کا نام بھی ہے بیربل۔ ہم اپنے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ مغل بادشاہ اکبر اپنے 9 درباریوں کو ان کی غیر معمولی ذاتی خصوصیات کی بنا پر بہت پسند کرتے تھے۔ یہ درباری اکبر کے 9 رتن کے نام سے مشہور ہوئے۔ 9 رتن اکبر کے درباریوں کا لقب تھا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی 9 ہیرے۔ یہ لوگ نہ صرف بادشاہ کے بہت خاص درباری تھے بلکہ وزیر اور مشیر جیسے اہم عہدوں پر بھی فائز تھے۔ مشیر کہتے ہیں مشورہ دینے والا، عہدوں یعنی مرتبے۔ راجہ بیربل ان 9 رتنوں میں سے ایک تھے۔ اپنی بے پناہ ذہانت اور حسن مزاح کی وجہ سے بیربل بادشاہ کے بہت چہیتے تھے۔ یوں تو بیربل کی ذمہ داری سلطنت کے فوجی اور انتظامی امور سے متعلق تھی، مگر بادشاہ اکثر معاملات میں ان کے مشورے کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ بیربل کی ذہانت، حاضر جوابی اور حسن مزاح کا اندازہ، حسن مزاح کہتے ہیں سمجھنے کی صلاحیت کو، کا اندازہ ہم ان قصوں سے لگا سکتے ہیں جو آج بھی بہت مشہور ہیں۔ اس پیراگراف میں یعنی ان دونوں پیراگراف میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مغل بادشاہ اکبر کے 9 درباری تھے جو اپنی خاص خوبی کی وجہ سے بادشاہ کو بہت پسند تھے۔ یہ درباری اکبر کے 9 رتن کے نام سے بھی مشہور تھے۔ یہ لوگ نہ صرف بادشاہ کے لیے بہت خاص تھے بلکہ اہم عہدوں پر بھی فائز تھے۔ ان 9 رتنوں میں سے ایک راجہ بیربل بھی تھے جو اپنی ذہانت، اپنی سمجھنے کی صلاحیت کی وجہ سے بادشاہ کے بہت چہیتے تھے۔ ویسے تو بیربل کی ذمہ داری سلطنت کے فوجی اور انتظامی امور سے متعلق تھی، مگر بادشاہ بہت سے معاملات میں بیربل سے مشورے لیا کرتے تھے اور ان کے مشوروں کو کیا دیتے تھے؟ بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ بیربل کی ذہانت کا اندازہ ہم ان کے قصوں سے لگا سکتے ہیں جو آج بھی بہت مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک قصہ آپ کی بک میں بھی موجود ہے جو ہم آج پڑھنے والے ہیں۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اکبر سے اس کے درباریوں نے پوچھا کہ جاں پناہ بادشاہ کو کہتے ہیں، جاں پناہ آپ بیربل کی رائے ہی کو سب سے بہتر کیوں سمجھتے ہیں؟ اکبر نے جواب دیا، بیربل اپنی ذہانت سے ہر مسئلے کا بہترین حل نکال لیتا ہے۔ ایک درباری بولا، جاں پناہ آپ کبھی ہمیں بھی موقع دے کر دیکھیے۔ یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ بیربل بھی دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، آج میں تم سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ درباریوں نے ہم زبان ہو کر کہا، جی حضور، آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھیے۔ بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آگرہ میں کتنے کوے ہیں؟ اس پیراگراف میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ اکبر کے درباریوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ آپ صرف بیربل کی رائے کو ہی بہتر کیوں سمجھتے ہیں؟ اکبر نے جواب دیا کہ بیربل اپنی ذہانت سے ہر مسئلے کا حل اچھا نکال لیتا ہے۔ ایک درباری بولا،
کہ جہاں پناہ آپ کبھی ہمیں بھی موقع دے کر دیکھیے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ بیربل بھی دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا چلو آج میں تم سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ درباریوں نے کہا جی حضور بالکل پوچھیے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آگرہ میں کتنے کوے ہیں؟ درباری بادشاہ کا سوال سن کر پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ منہ تکنے یعنی ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک درباری نے ہمت سے کام لے کر کہا جہاں پناہ کوے ایک جگہ تو بیٹے نہیں رہتے، لہٰذا ان کا شمار کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس کی نقل میں دوسرے نے بھی زبان کھولی اور بولا جہاں پناہ کووں کی تعداد کا اندازہ بھلا کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ لا تعداد ہیں۔ تیسرے نے بھی ڈرتے ڈرتے آخر کہہ ہی ڈالا جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، ہمیں یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ کووں کی گنتی کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کے سوال کرنے پر تمام درباری کیا ہو گئے؟ پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک درباری نے ہمت کی اور بولا کہ جہاں پناہ کوے ایک جگہ بیٹے تو نہیں رہتے، تو ان کا شمار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر دوسرے نے بھی اپنی زبان کھولی کہ جہاں پناہ کووں کی تعداد کا اندازہ بھلا ہم کیسے لگا سکتے ہیں، وہ تو تعداد میں زیادہ ہیں۔ پھر تیسرے نے کہا کہ جہاں پناہ ہمیں یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ کووں کی گنتی کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا بچوں، ہم اپنی ریڈنگ یہیں پر روکتے ہیں۔ میں آپ کو ہوم ورک بتا دیتی ہوں۔ جتنا میں نے پڑھایا ہے اسی کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔